بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ ناظرین، تاریخ اسلام کا ایک پرسوز واقعہ کربلا ہے جسے کبھی بھلایا نہیں جا سکتا اور نہ ہی دلوں اور ذہنوں سے نکالا جا سکتا ہے، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا۔ یزید خلیفہ بن چکا تھا اور ترجمان ہو چکا تھا۔ دین اسلام پر قابض رہنے والے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یزید کے لیے سب سے بڑا خطرہ تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا پر مر مٹنے اور انہیں محفوظ کرنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ یزید کے ذہن میں یہ بات تھی کہ والد اور بھائی کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور ہو چکے ہیں۔ اس نے سوچا حکومت پر قبضہ کرنے کے لیے آپ کو اپنے راستے سے ہٹانا ہوگا، مگر اسے کہاں معلوم تھا کہ اس کا واسطہ کس سے پڑنے لگا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط کے ذریعے سے کوفہ کے لوگوں پر کیے گئے مظالم بیان کیے جاتے تھے۔ آپ کو دی گئی معلومات سے ایک اطلاع یہ بھی تھی کہ شراب نوشی عام ہو چکی ہے، چنانچہ آپ نے مدینہ سے کوفہ جانے کا فیصلہ کیا۔ آپ 28 رجب سن 60 ہجری کو اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ مدینہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ اپنے 18 اہل بیت اور 50 اصحاب کے ساتھ مکہ سے ہوتے ہوئے کربلا پہنچے۔ 8 ذی الحجہ کو آپ کو کوفہ والوں کی حس شکنی کا اندازہ اس وقت ہو چکا تھا جب آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر سنی، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سفر کو نہ روکا۔ سفر کو اس لیے نہ روکا کہ شاید آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کا انتظار کر رہے تھے، جس کا ذکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ سے کیا تھا۔ جیسا کہ بخاری شریف کی روایت کے مطابق ہے، آپ نے ام سلمہ کو مٹی دی اور کہا تھا یہ کربلا کی مٹی ہے، جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا میرے گھر کا پھول اور میرے جگر کا گوشہ حسین ابن علی شہید کر دیا گیا ہے۔ 2 محرم الحرام سن 61 ہجری کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل بیت کے ہمراہ کربلا پہنچے۔ بعض روایات میں بیان ہوا ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری کربلا میں پہنچی تو آپ کے گھوڑے پر ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی، مثلا جیسے وہ آپ کو یہاں سے دور لے جانا چاہتا ہو۔ آپ کے پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ سرزمین کربلا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قافلوں کو یہاں روک دیا جائے۔ اصحاب نے تعمیل کرتے ہوئے کربلا کے بنجر ریگستانوں میں خیمے لگا دیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اللہ رب العزت سے دعا فرمائی، اے اللہ، میرے نانا کے دین کی حفاظت فرما اور اسے زندہ اور آباد رکھ۔ آپ کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل، جنہیں آپ نے اپنا سفیر بنا کر کوفہ بھیجا تھا کہ وہاں کے حالات کا جائزہ لے کے آپ کو خبر دیں، ان کو انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ اپنے چچا زاد بھائی کی شہادت کا صدمہ اور کوفہ والوں کی بے وفائی کا افسوس آپ کو آگے بڑھنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اب آپ کے لیے پیچھے ہٹنا ناممکن تھا۔ کوفہ سے خطوط موصول ہونے کی صورت میں آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کے ہاتھ جو خط کی صورت میں پیغام بھیجا، اس کے الفاظ کچھ یوں تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اپنے خاندان کے سب سے زیادہ بھروسے مند آدمی کو آپ کی طرف بھیج رہا ہوں تاکہ وہ مجھے آپ لوگوں کے حالات سے آگاہ کرے۔ اگر مجھے یہ خبر موصول ہوئی کہ آپ لوگ وہی ہو جنہوں نے مجھے خطوط لکھے تو میں آپ کے ہاں آؤں گا۔ امام صرف وہ ہے جو کتاب خدا پر عمل پیرا ہو، عدل قائم کرے، دین حق پر یقین رکھتا ہو اور اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کر دے، مگر آپ کے سفیر کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ خیموں کو لگا دیا گیا تھا اور ترتیب کچھ یوں منظم کی گئی تھی۔ پہلا خیمہ حضرت عباس کا تھا،
حضرت عباس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری زوجہ ام البنین سے ہیں۔ حضرت عباس کا نام آتے ہی جو الفاظ سوچ میں آتے ہیں وہ سچائی، وفا، بہادری اور حق پر قائم رہنا ہے۔ یزید کی فوج 3 محرم الحرام کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے راستے میں قیام کر رہی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل بیت اور اصحاب کو اکٹھا کیا اور فرمایا، میں آپ سب لوگوں سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں، اگر کوئی جانا چاہے تو اجازت ہے۔ سب نے کہا، دین کی خاطر ہم خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے۔ یزید کے تمام اقدام کی توثیق، جس کا دین اسلام متحمل نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے آپ کے پاس 2 راستے تھے، یا تو آپ حق پر رہتے ہوئے جنگ لڑیں یا واپس چلے جائیں۔ مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جاننے میں آیا کہ واپسی کا رستہ یزید کی فوج بند کر چکی ہے، اب صرف جنگ تھی یا یزید کے ہاتھ پر بیعت۔ ابن زیاد قاضی کوفہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی کہلوا کر قتل کا فتویٰ لے چکا تھا، اور اس نے مزید فوج کربلا روانہ کر دی تاکہ یزید کو خوش کر سکے۔ معزز سامعین، روایات میں مذکور ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 72 افراد کے مقابلے میں ابن زیاد 4 محرم سن 61 ہجری کو بہت بڑی فوج کا لشکر لے کر کوفہ سے روانہ ہو گیا۔ یزید کی فوج کے مذاکرات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جاری تھے۔ اپنی طاقت کے نشے میں ڈوب کر یزیدی فوج نے 7 محرم الحرام کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ آپ اپنے خیمے پانی کے قریب سے اکھاڑ لیں اور کہیں دور جا کر بسیرا کریں۔ یزیدی فوج نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی بند کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی بند کرنے کا یہ ظلم اس لیے برداشت کیا کہ کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ یزیدی فوج اور حضرت امام حسین میں تنازعہ پانی کا تھا۔ آپ نے صبر کیا اور اپنے خیموں کو پانی سے دور لے گئے۔ بنجر ریگستانوں میں سب کو پیاس لگی اور پانی کی طلب کی، مگر یزیدی فوج نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی بند کر دیا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی صورت بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار نہ تھے۔ امام نے فرمایا کہ ہمارا راستہ چھوڑ دو، ہم کوفہ یا کہیں اور چلے جاتے ہیں، مگر یزیدی فوج اپنے طاقت کے نشے میں ڈوبی ہوئی تھی اور اس کے سربراہ نے کہا، آپ کے پاس 2 ہی راستے ہیں، یا تو جنگ کے لیے تیار ہو جائیں یا بیعت کر لیں۔ 9 محرم الحرام کو شم جزیت کے ساتھ کربلا کے میدان میں داخل ہوا۔ بعض روایات میں بیان ہوا ہے کہ 9 محرم الحرام کو یزید کی فوج میں مزید جنگجو شامل کر دیے گئے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کرنے آئے تھے۔ شمر نے اپنی مکاری کا استعمال کر کے حضرت عباس اور ان کے بھائیوں کے نام امان نامہ بھجوایا کہ آپ لوگ علیحدگی اختیار کر لیں، آپ کو امان ہے۔ آپ کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ کی والدہ میرے قبیلے سے ہیں اور اس رشتے سے میں آپ کا ماموں ہوں، لہٰذا آپ کو میں آپ کے بھائیوں سے امان دیتا ہوں۔ حضرت عباس علمدار کہاں ایسی باتوں میں آ کر اپنے بھائی کو چھوڑنے والے تھے۔ آپ کی والدہ کا ذکر آیا تو آپ نے کہا، او ملعون، اپنی پلید زبان سے میری والدہ کا نام مت لو، آج میں یہاں انہی کی وجہ سے ہوں۔ 9 محرم الحرام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ یزیدی فوج آپ کا خون بہانے کو بے تاب ہے۔ آپ نے اپنے تمام اہل بیت اور اصحاب کو اکٹھا کیا اور فرمایا، آپ سب کو اجازت ہے، جو جانا چاہے جا سکتا ہے۔ دشمن اپنے لیے جہنم خریدنا چاہتا ہے۔ میری خواہش ہے کہ میرے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی جہنم سے بچ جائیں، لیکن وہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں۔ کچھ دیر بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حضرت عباس علمدار سے کہا کہ روشنی بڑھا دو،
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین تھا کہ میرا یہ بھائی مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ 10 محرم الحرام کا سورج ابھرا، سب لوگ پیاسے تھے۔ 7 محرم کی شام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے حضرت عباس اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ یزیدی فوج کو دھکیلتے ہوئے فرات سے پانی کا مشکیزہ بھر کر لائے تھے، مگر 10 محرم کو فوج کافی بڑھ چکی تھی۔ شمر راستے کی رکاوٹ تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 سالہ بیٹی حضرت بی بی سکینہ پیاس سے نڈھال تھیں۔ انہوں نے اپنے چچا حضرت عباس سے پانی کا تقاضا کیا۔ حضرت عباس پانی لینے نکلے۔ آپ کے ایک ہاتھ میں علم تھا اور ایک ہاتھ میں تلوار تھی۔ مشکیزے کو پشت پر لٹکایا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے پانی لینے نکلے۔ یزیدی فوج گھات لگائے بیٹھی تھی، مگر علی زادے کی ہیبت اتنی تھی کہ کوئی سامنے آنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ حضرت عباس علمدار یزیدی فوج کو کچلتے ہوئے پانی تک پہنچ گئے۔ آپ نے مشکیزہ کو پانی سے بھرا اور اپنی پشت کی بجائے اسے اپنے گھوڑے پر سامنے رکھ لیا۔ حضرت عباس بہت تیزی سے اپنے خیموں کی طرف واپس لوٹ رہے تھے۔ کسی تیر انداز نے مشکیزے پر تیر چلایا اور پانی ضائع ہونے لگا۔ حضرت عباس علمدار نے اپنے مولا کا علم نیچے نہیں کیا اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنی تلوار والا ہاتھ پانی کو گرنے سے بچانے کے لیے استعمال کیا اور علم کو نیچے نہ آنے دیا۔ ایک یزیدی سپاہی جو درخت کی اوڑ میں چھپا ہوا تھا، اس نے تلوار سے آپ پر ایک زوردار وار کیا اور علم والا بازو شہید کر دیا۔ حضرت عباس نے علم کو دوسرے بازو میں تھام لیا، مشکیزے پر اور تیر برسے اور پانی رفتار کے ساتھ ضائع ہونے لگا۔ اسی جد و جہد میں آپ کا دوسرا بازو بھی شہید کر دیا گیا۔ آپ کو شدید زخمی کر دیا گیا، مگر ابھی آپ کی سانسیں چل رہی تھیں۔ شاید اسی نسبت سے آپ کو غازی کا لقب دیا جاتا ہے۔ ایک ظالم نے آپ کے سر مبارک پر برچھی کی ضرب لگائی اور آپ شہید ہو گئے۔ تمام جانثار ایک ایک کر کے آپ پر جان قربان کر رہے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت تک ان ظالموں کو کہہ رہے تھے کہ کیوں اپنے لیے جہنم خریدتے ہو، مگر آپ کی ایک نہ سنی گئی۔ آپ کے ساتھیوں کو ایک ایک کر کے شہید کیا جا رہا تھا۔ آخر کار آپ لڑائی کے لیے کربلا کے میدان میں اترے اور یزیدی فوج کی صفیں الٹ دیں۔ 10 محرم الحرام عصر کی نماز کا وقت ہوا۔ آپ گھوڑے پر سے اترے، ریت سے تیمم کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یزیدی فوج کے بزدل سپاہی جو قریب ہی منڈلا رہے تھے، مگر ان میں حملہ کرنے کی جرت نہ تھی۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نماز میں مصروف ہونے کی وجہ سے آپ پر حملہ کرنے کے لیے ان میں ہمت ہوئی اور چاروں طرف سے تیروں کی برسات کر دی گئی۔ نماز میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر مصروف تھے کہ تیروں کی تکلیف کا اندازہ بھی نہ تھا۔ بدبختوں کو شاید اس بات کا علم نہ تھا کہ یہ علی زادہ ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر نماز میں مشغول ہوتے کہ آپ کو تکلیف کا اندازہ نہ ہوتا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں گئے تو ظالم شمر نے اپنی تلوار سے آپ کا سر مبارک جسم سے الگ کر دیا اور اس کو نیزے پر بلند کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبوں پر قرآن جاری تھا۔ چونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوریاں ہی قرآن کی ملی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد آپ کے ساتھیوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ وہاں سے یزید کے بدبخت سپاہی شہیدوں کے سروں کو وہاں سے کوفہ اور کوفہ سے دمشق لے گئے۔ یزید کو اب بھی یہ شک تھا کہ حضرت زین العابدین گھبرا کر میری بیعت کر لیں گے اور میں فاتح بن جاؤں گا، لیکن حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رگوں میں بھی تو خون حسین تھا۔ جب شہیدوں کے سروں کو یزید کے دربار میں پیش کیا گیا تو یزید نے کہا کہ ان کی کیا کیفیت ہے، تو اس کے ایک سپاہی نے بیان کیا
کہ ہم کربلا سے یہاں تک پہنچے اور ہم نے انہیں بہت دکھ دیے، مگر لگتا یہ رہا کہ فاتح یہ ہیں اور ہم مفتوح ہیں۔ سارے کربلا کے واقعات کو پڑھتے چلے جائیں تو اللہ نے مختار سقفی سے یہ کام لیا کہ اس نے قاتلان حسین کو چن چن کر مارا۔ سامعین کرام، اگر کربلا پر میں اپنی ساری زندگی بھی بیان کروں تو میں کربلا کی ہر بات بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ جن لوگوں کو کربلا کا علم نہیں تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ محرم الحرام جاری ہے، زیادہ سے زیادہ ناز و نیاز اللہ کی راہ پر دیں۔ میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل پر ایسی بہت سی ویڈیوز ہیں جو آپ کے علم کو بڑھا سکتی ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ آپ سب کو محفوظ رکھیں۔